پاک فوج کی ان نئی تقرریوں پر پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے اور تمام حلقوں کی طرف سے اس کی بھرپور تحسین کی جا رہی ہے، خصوصاً جنرل عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے، جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کے جوائنٹ چیف آف سٹاف بننے پر علمی، سماجی، رفاہی، فلاحی حلقوں نے اسے نہایت ہی خوش آئند قرار دیا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد وہ ایک یتیم تھے، ماں باپ ان کے بچپن سے ہی فوت ہو گئے تھے اور وہ کچھ مدت تک یتیم خانے میں رہے، ان کی پرورش یتیم خانے میں ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یتیم بھی یہاں تک جو اپنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا اور آج اس کو 4 اسٹار جنرل بنا دیا گیا ہے۔ دوسرے جنرل عاصم منیر ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، نہ صرف اکیلے خود حافظ قرآن ہیں، ان کے والد صاحب بھی حافظ قرآن ہیں اور ان کے 2 بھائی بھی حافظ قرآن۔ تو یہ 2 تقرریاں اس بات کی دلیل ہے کہ یتیم ہو لیکن اس کے اندر کوالٹی ہو تو وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اور انہوں نے علماء کی مجالس میں جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو علماء کرام سے ان کی تجوید اگر اچھی نہیں تھی تو کم بھی نہیں تھی، اتنے بہترین قاری ہیں قرآن مجید کے، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اور سیرت سے بھی بہت ان کا تعلق ہے اور عربی میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ جو رات دن ہم دوسری چیزیں کرتے ہیں، جو خیر کی باتیں ان کو پھیلانا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ لمحہ بہت ہی ممتاز پاکستان کو کر دینے والا ہے۔ ایک حافظ قرآن کا تقرر بطور سپہ سالار کے، یہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قابل فخر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ دونوں جو تقرریاں کی گئی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کی اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب کی، اس سے پاکستان انشاءاللہ مستقبل میں مزید مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جنرل عاصم منیر صاحب، ہم ان کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور کیا، اب آپ پاکستان کے سپہ سالار بن چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے جو قرآن مجید کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس ملک کے حکمرانوں نے ان صداؤں کو نافذ کرنے کی بجائے ماضی کے اندر ان صداؤں کا مذاق اڑایا، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ یہ تقرریاں اور نامزدگیاں سینیورٹی، اہلیت، معیار اور میرٹ کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان افسران کی حب الوطنی اور اسلام دوستی، حافظ قرآن ہونا، یہ اضافی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اہل علم اور دانش طبقے کے اندر اور زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ مخدوش موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر کنسنسس کا ہونا اور متفقہ تقرری کا ہونا، یہ پاکستان پر اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل اور انعام و احسان ہے، جس کی بہر صورت قدر ہونی چاہیے اور ہر فورم پر اس کی تحسین ہونی چاہیے۔